فرماتے ہیں ہم نے تجھے امت وسط بنایا، ہم نے تجھے عقل کی طاقت سے نوازا، اور عقل تمام تر انسانیت کو بے منظر ایک انسان دیکھتی ہے۔ فرمائیے ساری کائنات ایک بدن کی مانند ہے، کوئی بھی انسان، اس لیے امام علی وصیت کرتے ہیں میرے لال حسن کہیں پر بھی کسی مظلوم کو دیکھو اس مظلوم کی مدد کرنے جانا، یہ مت دیکھنا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، بس یہ دیکھنا کہ وہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے۔ یہ تصور تھا عالم اسلام کا، لیکن مغرب کا تصور کچھ اور تھا، وہ لگژری لائف اسٹائل کا تصور تھا، وہ تصور سیلفشنیس کا تصور تھا، وہ تصور اپنی ذات کو بچانے کا تصور تھا، اور وہ تصور تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی عقل میں صفت عدل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ حسین کے مقابلے میں آنے والوں کے پاس عقل نہیں تھی، یہ نہیں جو علی کے مقابلے میں آئے تو ان کے پاس عقل نہیں تھی، تو مولا فرماتے تھے کہ اس کے پاس عقل ہے۔ امام نے کہا عقل ہے، لیکن وہ عقل نہیں جو پسندیدہ عقل ہے۔ مولا وہ کون سی عقل ہے اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ تو مولا نے وہ تاریخی جملہ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل سے شیطان کی عبادت نہ کرے بلکہ رحمان کی عبادت کرے۔ کس راستے میں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہو؟ عقل ایک ابزار ہے، عقل ایک ٹول ہے، تم اس کو یوز کہاں کر رہے ہو؟ اچھے راستے میں یوز کرو کر سکتے ہو، برے راستے میں یوز کرو کر سکتے ہو۔ جس طرح یہ امام بارگاہ ہے جب آپ نے لی تھی بنائی تھی تو رنگ منگ نہیں تھا، صحیح ہے نا؟ اب جیسا اس کو کلر کرنا چاہو کرو، یہ ابزار ہے، یہ ٹول ہے نا، اس ٹول کو جس رنگ میں رنگنا چاہو۔ یہ شاید قرآن کی آیت ہے کہ صبغۃ اللہ، کون ہے جو خود کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو خود کو اہل بیت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ آپ نے امام بارگاہ کو رنگ کیا، یہاں پہ کالے کپڑے لگائے، حسین کا نام لگایا۔ اب جیسے امام بارگاہ میں آئے تو آپ کو ایک تصور ملا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ایسی ہی بلڈنگ اگر کسی کیسینو والے کو دے دیتے، وہ اپنے رنگ میں رنگ دیتا، اس کو اپنا رنگ دیتا۔ اسی طرح عقل ایک ٹول ہے، اس کو تم کس رنگ میں رنگنا؟ خون برسا نہ برسنا تھا نہ